بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب فرح آپی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو بڑی بہن سمجھتے تھے۔ امی ابو نے بھی کبھی نہ بتایا کہ وہ ہماری سگی بہن نہیں بلکہ چچا زاد ہیں۔ البتہ کبھی کبھار رشتہ داروں کی زبانی یہ بات سننے میں آتی تھی کہ فرح کی ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے ننھی منی بیٹی میرے والدین کو سونپ دی تھی، کیونکہ انہیں بیرون ملک جانا تھا۔ فرح آپا سنجیدہ طبیعت کی تھیں اور میں اول فول باتیں کر کے ان کا دماغ چاٹ جاتی تھی۔ آپا بیچاری کو گھر کا کام کاج کرنا ہوتا تھا، جب کام سے فارغ ہوتی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ ان دنوں میٹرک کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے بھی جوں توں میٹرک کر کے قریبی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میری دو نئی سہیلیاں بن گئیں، سائمہ اور آئمہ۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور ان کا مکان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں میری ہم مزاج تھیں، تبھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، ہم تینوں کالج سے گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی منچلا ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب کا بڑا بیٹا محسن تھا۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، جانے آج کیسے اس چیونٹی کے پر نکل آئے تھے جو اس کو لڑکیوں کے پیچھے آنے کی سوجی تھی۔ اس روز تو ہم تینوں ہنستی ہوئی راستہ طے کرتی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن دوسرے دن بھی چھٹی کے بعد محسن کو کھڑا پایا تو تشویش ہوئی۔ اس کو تاقد کبڑے کا بھلا یہاں کیا کام؟ سائمہ نے کہا کہ اپنی کسی رشتہ دار کو لینے آیا ہوگا۔ اس کی رشتہ دار تو تم ہو، آئمہ نے کہا، اور ہم تینوں ہنس پڑیں۔ اس نے جو ہمیں اپنی جانب دیکھ کر ہنستا پایا تو بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہوا، سمجھا ہم اسے ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ ہم تینوں کالج سے نکلیں اور اپنی راہ ہو لیں۔ ذرا آگے چلیں، سڑک پار کرتے وقت احساس ہوا کوئی اور بھی ہمارے پیچھے سڑک پر آ رہا ہے۔ مجھ کو تپ چڑھی، جی چاہا جوتا اتار کر ٹھکائی کر ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ میں اس کی ماں سے شکایت کروں گی۔ مولوی صاحب کی بیوی خالہ اچھی ہمارے گھر آتی ہیں۔ اگلے روز اتفاق سے خالہ آ گئی، مگر میں ان کے بھولے بالے اور اکلوتے صاحبزادے کی شکایت نہ کر سکی۔ کیسے کرتی شکایت؟ امی کہتی مجھے بتایا ہوتا، اور امی کو بتانے کا مطلب تھا بات بڑھانا۔ یوں مسئلہ حل نہ ہوا اور وہ تعاقب میں دل و جان سے جٹا رہا۔ اسے دیکھ کر ہماری ہنسی نکلتی تو وہ سمجھتا ہم اس کے کرتوت پر بہت خوش ہیں۔ وہ روزانہ کالج سے گھر تک پیچھا کرنے لگا۔ اب ہم تینوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کوئی صلاح دی، لیکن میرے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آئی۔ اس سودائی کو اسی کے سودے سے مارو، ایسے کہ اس پر یہ ظاہر کرو کہ ہم تم پر مرتے ہیں۔ یوں خوب بے وقوف بنائے، جب مجنوں ہو جائے تو اسے دھتکار دو۔ میری تجویز سے آخرکار سہیلیوں نے اتفاق کیا۔ غور ہوا کہ اس بھولے مجنوں کو دام میں کیسے لایا جائے جسے کپڑے پہننے تک کا سلیقہ نہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم خط لکھ کر اس کے سامنے گرا دیتے ہیں، دوڑ کر اٹھا لے گا۔ اس کے بعد دیکھنا۔ خط میں نے لکھا، جس میں تحریر تھا، محسن صاحب آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر روزانہ سڑک پر ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ٹھیک نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے ابا جان نے دیکھ لیا یا آپ کے والد نے تو آپ کی خیر نہ ہوگی۔ اگر ہم سے کچھ کہنا ہے تو پارک میں آج شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میں نے ہم تینوں کے نام کا پہلا حرف بھی لکھ دیا۔ اگلے دن وہ ہمارے پیچھے کوے کی چال چلا تو ہم ہنس اپنی چال بھی بھول گئے اور وہ خط اس کو پکڑا کر تیز تیز فٹ پاتھ پر ہو لیں۔ 2-4 قدم چل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، محسن صاحب خط کھول کر پڑھ رہے تھے۔ شکر ہے ترکیب کارگر رہی، اگلے دن وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ اس کا مطلب کل وہ صحرا پار گیا اور رات 8 بجے تک ہمارے انتظار میں سوکھتا رہا۔ ایک دن بمشکل گزرا، اگلے روز وہ پھر پیچھے آ رہا تھا۔ ہماری آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی ہم نے ایک یک زبان ہو کر کہا، آج تو اس کے باپ مولوی صاحب کو کہیں گے، اسے مزہ چکھائیں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تبھی تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شام کو میں فون کے پاس بیٹھی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، اجنبی لڑکے کی آواز تھی۔ پوچھا، مسٹر کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے۔ دیکھیے میرے والد صاحب سے شکایت مت کیجیے گا ورنہ برا ہوگا۔ میں سمجھ گئی یہ محسن ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے شکایت، لیکن آئندہ ہمارے پیچھے مت آنا۔ کیا کروں پھر؟ میں آپ سے یعنی صرف آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
تو پھر کر لیا کریں باتیں۔ مجھ کو شرارت سوجی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اچھا میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ مجھ کو یہ بتائیے آپ کو کس نام سے بلاؤں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا فرحہ کہہ کر بلائیے گا۔ ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فرحہ کے نام سے کرے گا تو آپا اس کی خوب خبر لیں گی۔ آپا سنجیدہ مزاج تھیں، وہ ایسے کال کرنے والوں سے نمٹنا خوب جانتی تھیں۔ اگلے دن فون کی گھنٹی بجی، اتفاق کہ میں ہی فون کے قریب بیٹھی تھی۔ رسیور اٹھایا، محسن صاحب تھے۔ پوچھا فرحہ ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں محسن ہوں میں، پہچانا؟ کہو کیا بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی بات کرنی ہے، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اچھا شکریہ، یہ کہہ کر میں نے رسیور رکھ دیا۔ اب روزانہ فون آنے لگا۔